غزہ کے رہنے والوں کو موت کے منہ میں جینے کا ہنر وراثت میں ملا ہے۔ یہ علاقہ کئی بار تاریخ میں تاراج ہوا، پھر تعمیر ہوا، پھر جلایا گیا۔ یہ چھوٹی سی تہذیبوں کا چوراہا کہی جا سکتی ہے۔ فاطمیوں کے دور میں صلیبیوں نے غزہ کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بیاق ٹی وی۔ اپنی مثالی اسٹریٹجک حیثیت کی وجہ سے غزہ کا علاقہ کئی بار تباہ ہوا اور کئی بار آباد ہوا۔ 4000 سال پر محیط اس کی معلوم تاریخ کو دیکھا جائے تو بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کے رہنے والوں کو موت کے منہ میں جینے کا ہنر وراثت میں ملا ہے۔ غزہ کی پٹی کے جغرافیے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس کے مغرب میں بحیرہ روم، جنوب میں صحرائے سینا، جبکہ شمال مشرق میں بیت المقدس واقع ہے۔ اس مختصر سی پٹی کا 11 کلومیٹر کا علاقہ مصر سے ملتا ہے۔ یہی جغرافیائی مرکزیت ہے جس کی وجہ سے کئی طالع آزما جرنیلوں، دلیر سلطانوں، اولو العزم بادشاہوں اور باہمت امیروں نے یہاں کی مٹی پر جنگیں لڑی ہیں۔ یہ علاقہ کئی بار تاراج ہوا، پھر تعمیر ہوا، پھر جلایا گیا۔ اس علاقے کی مٹی کھودی جائے تو اس میں تہ بتہ تاریخ کی انگنت کہانیاں چھپی ہوئی ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی سی پٹی تہذیبوں کا چوراہا کہی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں سے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو آپس میں ملانے والے اہم سمندری اور زمینی راستے گزرتے ہیں۔ غزہ کے موجودہ باسی اسی تاریخی سرزمین کے باثروت ورثے کے مالک ہیں، اور اسی زمین پر وہ آج کل زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس سرزمین پر پہلی آبادی کے آثار پتھر کے زمانے تک جاتے ہیں۔ یہاں کئی سلطنتوں کا جھنڈا لہرایا اور اتارا گیا۔ کنعانی باشندوں کا یہ شہر قدیم مصری شہنشاہوں کی سلطنت کا حصہ رہا۔ پھر 730 قبل مسیح میں یہ اشوری سلطنت کا حصہ بن گیا۔ شہر کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے شہر کے باسیوں، جن میں یونانی، رومی، یہودی، مصری، ایرانی اور عرب شامل تھے، پر مشتمل ایک سینٹ بنائی گئی۔ پھر جب سینٹ فار فائرس کے دور میں شہر مسیحی بن گیا تو اس نے یہاں پر قائم 8 قدیم مندر مسمار کر دیے۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ قبضہ واپس لے لیا۔ 13ویں صدی تک یہاں مملوک بادشاہوں کا پرچم لہرایا۔ پھر 16ویں صدی میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران جب برطانوی فوجوں نے فلسطین فتح کیا تو غزہ بھی ان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران غزہ کی آبادی کا بڑا حصہ مہاجرین بن کر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 1949 سے 1967 تک یہاں مصر کی عملداری رہی۔ اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا، جو 1994 تک برقرار رہا۔ اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل نے غزہ کی پٹی فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دی۔ گزشتہ 100 سال میں غزہ کا کنٹرول 5 حکومتوں کے پاس رہ چکا ہے۔ پہلے سلطنت عثمانیہ، پھر برطانیہ، مصر اور اسرائیل اس کے حکمران رہے ہیں، جبکہ اب یہ علاقہ خود فلسطینیوں کی عملداری میں ہے۔ 15 مئی 1948 کو جب برطانوی افواج جاتے جاتے اقتدار اسرائیل کے حوالے کر گئے تو اس کے اگلے ہی روز شام، لبنان، اردن اور مصر نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ غزہ چونکہ مصری سرحد پر واقع تھا، اس لیے یہ مصری فوج کا اڈا بن گیا، جہاں سے مصری فوجیں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے کر سکتی تھیں۔ بحیرہ روم کے ساتھ غزہ کے شمال میں اسرائیلی فوج نے مصری فوج کی پیش قدمی روک دی، مگر مصری فوجیں بحیرہ روم کے ساتھ 40 کلومیٹر کے علاقے میں اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں، جو بعد میں جنگ بندی کے بعد بھی قائم رہا۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں 7 سے 8 لاکھ فلسطینی مہاجرین کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان میں سے زیادہ تر کا ٹھکانہ غزہ بنا۔ آج بھی غزہ میں ان مہاجرین کے 8 کیمپ موجود ہیں،
جہاں 6 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مہاجرین رہتے ہیں۔ ان کیمپوں میں رہنے والے 81% مہاجرین خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں بنیادی ضروریات زندگی بھی دستیاب نہیں ہیں۔ غزہ میں رہنے والے 10 لاکھ لوگوں کو اقوام متحدہ روزانہ کی بنیاد پر راشن فراہم کرتا ہے۔ 23 لاکھ سے زائد آبادی والے اس شہر پر حماس کی حکمرانی ہے۔ 1967 میں جب نہر سوئز کے مسئلے پر مصر اور اسرائیل کی جنگ چھڑی تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے مصر کے زیر قبضہ غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا کے علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اس کے ساتھ شامی علاقے، گولان کی پہاڑیوں اور اردن سے مشرقی بیت المقدس کا علاقہ بھی چھین لیا۔ اس 6 روزہ جنگ میں 1 لاکھ فلسطینیوں کو مہاجر بننا پڑا، جس کے نتیجے میں فلسطینی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں اپنی آزادی کی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی، جس کے نتیجے میں PLO جو کہ 1964 میں قائم ہو چکی تھی کی پذیرائی میں اضافہ ہو گیا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ، 1987 اور 2000 میں فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت، جسے انتقاضہ کا نام دیا جاتا ہے، کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1987 میں غزہ میں حماس کا قیام عمل میں آیا۔ 1990 میں اوسلو معاہدے کی روشنی میں اسرائیل اور PLO ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر متفق ہو گئے۔ اسی معاہدے کی روح سے 1994 میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ PLO اس معاہدے کے بعد تشدد کا راستہ ترک کرنے پر آمادہ ہو گئی تاکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی جانب بڑھا جا سکے۔ دوسری جانب حماس اور اسلامک جہاد نامی فلسطینی تنظیموں کا موقف ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا مقصد مسلسل جدوجہد ہی سے ممکن ہے، جس کی وجہ سے حماس کو کئی ممالک نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یاسر عرفات جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر تھے کہ 2004 میں انتقال سے فلسطین میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ غزہ میں پانی اور بجلی کی فراہمی، ٹیلی کمیونیکیشن اور ساحل سمندر پر اسرائیل کا ہی کنٹرول رہا۔ حماس نے 2006 کے انتخابات میں فتح تنظیم کو عام انتخابات میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے کنٹرول سنبھالنے کے بعد غزہ کا محاصرہ کر لیا تاکہ حماس اسلحہ وغیرہ جمع نہ کر سکے۔ یہ محاصرہ آج تک جاری ہے اور ہیومن رائٹس واچ غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیتی ہیں۔ 2021 میں حماس نے اسرائیل پر 11 دنوں میں 4000 راکٹ فائر کیے، جن میں 10 اسرائیلی شہری مارے گئے اور 300 زخمی ہوئے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حملے کر کے غزہ میں 200 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سب سے بڑی جنگ 2023 میں دیکھنے میں آ رہی ہے، جس میں اب تک 2000 سے زیادہ افراد کی جانیں جا چکی ہیں اور مستقبل قریب میں اس تاریخی خطے میں زمین پر امن کے آثار دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔